سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 سے درس آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا تھا۔ اصول اصل میں اس بات پہ تھا کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار وہ ہے جو اس کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہی اصول میرے آپ کے لیے ہے۔ میں آپ بھی اگر صرف دعویٰ کریں کہ ہم محمدی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، تو یہ ہمارا صرف دعویٰ ہے، دلیل اس پہ ہمارا عمل ہے۔ اگر ہمارا عمل بھی دعوے کے مطابق ہے تو پھر ہم سچے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی چند جو ہے نا وہ حرکتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں، اس کا شعور بھی نہیں۔ آگے اللہ فرمانے کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا حالانکہ تم اس پہ گواہ ہو۔ ان آیات سے مراد تورات، زبور، انجیل میں جو آیات ہیں نا وہ مراد ہیں۔ تورات، زبور، انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیاں مذکور تھیں۔ اہل کتاب انہیں پڑھتے اور پڑھنے کے باوجود انہیں چھپاتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی برحق نبی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان آیات کو تم حق مانتے ہو، تمہارا یقین ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ برحق کتابیں ہیں، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آئی ہیں تم انہیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم اس پہ گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم حق کو باطل سے ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں انہیں یقین تھا، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو وہ اس طرح مانتے تھے جیسے اپنے بچوں کے بارے میں انہیں یقین تھا، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہیں یقین تھا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کی حتی الامکان یہ کوشش تھی کہ ایک تو خود بھی ایمان نہ لائیں، اور دوسرا ایسا رویہ، ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے لوگ بھی دین سے متنفر ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے کہ تم صبح ایمان لے آیا کرو، ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو، اور شام کو ایمان سے پھر جایا کرو، تاکہ جاہل لوگ، کم سمجھ لوگ یہ سمجھیں کہ دین اسلام میں کوئی خامی ہوگی، کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے یہ بندہ، اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دور میں اہل کتاب یہودی یہی پڑھے لکھے لوگ تھے، باقی عام لوگ جاہل لوگ تھے۔ تو اہل کتاب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسا کرو کہ جب مسلمانوں کے ساتھ شروع دن میں کلمہ پڑھ لیا کرو، اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو، اور پھر شام میں انکار کر دیا کرو، تاکہ جاہل لوگ بھی پھر جائیں، اور وہ ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ دین میں کوئی نہ کوئی تو برائی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو خامی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ اہل کتاب، اہل علم لوگ، پڑھے لکھے لوگ یہ ایمان لے آئے، اور اندر جا کے یہ ان کا اپنا بندہ بن گئے، اس کے بعد جو ہے نا یہ پھرے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر خامی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک اگلی بات ان میں یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے اپنے یہودیوں کو، اپنے اہل کتاب کو، کہ تم بات نہ مانو مگر ان کی جو تمہارے دین کے مطابق ہے، اپنے یہودیوں کی بات مانو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جو ابھی قریب مسلمان ہوئے ہیں، ان کو مرتد نعوذ باللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے قل ان ھدی اللہ، قل ان الہدی ھدی اللہ، کہ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایک دن کا مسلمان ہے، چاہے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے قل ان الفضل بید اللہ، کہ یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں۔
یوتی ہی من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے دیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ اور ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اگلی آیت میں یہودیوں کی ایک عادت بیان کی جا رہی ہے کہ بعض یہودی تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایک کنتار چھوٹی سی چیز بھی کوئی آپ رکھ دو نا امانت کے طور پہ، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو دے دیں، چاہے زیادہ مال ہو چاہے تھوڑا ہو۔ بہت سے یہودی تو ایسے ہیں کہ وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ ان کی اچھی بات ہے، لیکن اس اچھی بات کا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں جو اجر ملے گا وہ ایمان کی بنیاد پہ ملے گا۔ جو مسلمان ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کو جو ہے نا وہ نیکی کی نیت پہ بھی اجر ملے گا، نیکی کرنے پہ بھی اجر ملے گا۔ لیکن یہودیوں کی ایک قرآن کی ایک وسعت ظرفی ہے کہ یہودیوں میں جو ایک اچھی بات تھی وہ قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر ان کے پاس مال آ جائے نا تو وہ اس کو، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ ایک دینار بھی دے دینا تو وہ اس کو نہیں دیں گے، ہاں بندہ ان کے اوپر کھڑا رہے، پورا پہرا دے، ان سے مانگتا رہے، تقاضا کرتا رہے تو پھر تو لوٹا دیں گے، ورنہ وہ مانیں گے بھی نہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملی تھی۔ یعنی آپ ان کی کوئی امانت دیں، امانت رکھوائیں، وہ اس کا اقرار بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی چیز آئی ہے، بالکل انکاری ہو جائیں گے۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے، اس لیے ان کی ایک چھوٹی سی خوبی کو دیکھ کے ان کی باتوں میں، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، مسلمان کوئی بھی ان کے پاس کوئی امانت رکھواتا اس کو کھانے میں وہ جلدی کہتے تھے اس کو کھا جاؤ، بس کہتے یہ جاہل لوگوں کا مال ہے، اور ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے لیے عام لوگوں کا مال کھانا حلال ہے۔ لیکن دین میں ایسا نہیں ہے، دین اسلام میں یہ ہے کہ ہمارے لیے کسی کافر کا مال بھی بغیر حق کے کھانا جائز نہیں ہے، کسی غریب کا، کسی مظلوم کا، کافر کا، ہمسائے کا، کسی کا بھی مال بغیر حق کے کھانا، لینا، استعمال کرنا، طیب نفس کے بغیر، نفس کی دل کی خوشی کے بغیر کسی کا مال استعمال کرنا ہمارے لیے حلال نہیں۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہماری ان پہ فوقیت ہے، ہم اگر مال کھا بھی جائیں تو کون سی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ ان کو ان کا پتہ بھی ہے کہ یہ ہم جھوٹے ہیں، پھر بھی یہ بات کرتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، آگے اللہ تعالیٰ نے عہد کے بارے میں فرمایا ہے۔ عہد کے بارے میں اس آیت میں بھی ہے، اور قرآن کریم کی کئی آیات میں، احادیث میں عہد کے بارے میں اللہ نے انسان کو پابند کیا ہے۔ کئی جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدہ ہوتا ہے ایک طرف سے، مثال کے طور پہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تو میں اپنی طرف سے وعدہ کر رہا ہوں۔ عہد یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کا آپس میں معاہدہ، یا دو جماعتوں کا، دو ملکوں کا، چاہے عہد کافر سے ہی کیوں نہ ہو، اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کلام میں درج ہے ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عہد کیا اس کو پورا کیا۔ ایک دفعہ ایک شخص سے آپ نے بات چیت کی، اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے، وہ نہیں آیا، آپ نماز کے لیے جاتے پھر وہاں آ جاتے۔ غالباً اگلے دن ملا، آپ نے کہا کہ تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈالا، میں اس وقت سے آپ کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو عملی طور پہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ تو
تو ہمیں بھی مکلف بنایا ہے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ عہد کریں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہم اس عہد کو پورا کریں۔ اگر عہد کو پورا کریں گے اس پہ اجر ملے گا، اور اگر عہد کو پورا نہیں کریں گے تو عہد کو پورا نہ کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں، پھر ہمیں ان وعیدوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ